نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ بعض لوگ دین کے معاملے میں جب کوئی بات محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اعتدال سے ہٹ کے بات کر جاتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ فطرت ہے، انسان کی عادت ہے کہ جس چیز کا وہ اثر لے لیتا ہے اپنے اوپر اس کو طاری کر لیتا ہے، باقی چیزیں اس سے محو ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز پر توجہ زیادہ ہو جائے اور اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے یقیناً، تو باقی چیزوں کو جب وہ پس پش ڈال دیتا ہے تو اب اس خاص ذہنی فکر کے تحت، خاص احساس کے تحت اپنی بات پیش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اکثر اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں ایسے لوگوں کو جب کوئی بات کہنی ہو، آگے پیش کرنی ہو، تو چاہیے کہ اپنے اس کام کو یا جو بھی کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کو کسی اپنے اہل علم بڑے سے مشورہ کر کے تصحیح کرا کے بھیجنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو علماء کرام کا ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی کتاب کوئی لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، کوئی خاص بات لکھتے ہیں، تو اس کو اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں، اپنے والدین، جو بھی ان میں اہل علم ہوں، ان کو پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ ایک نظر ڈال لیجیے اور بتا دیجیے کہ کہاں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کوئی چیز نظر سے اوجھل تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسا مضمون غلط تو بیان نہیں کر دیا، کوئی حکمت کے خلاف بات تو نہیں کر دی، کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ایک طرف تو فائدہ ہو لیکن دوسری طرف کا نقصان بھی ہو، یعنی اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس کی پروفائل ہے وہ میرے سامنے نہ ہو۔ یہ کام ہم دنیا کے کاموں میں جب کرتے ہیں، یہ اس بات کا لحاظ اور خیال تو دین کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ کوئی منفی پہلو بھی نہ ہو، اگر کہیں ہوتا ہو تو اس کو روک لینا چاہیے، سنبھال لینا چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے ہر آدمی سے یہ تقاضا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کر پائے گا، اسی لیے جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر کوئی اس سے بڑا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کائنات کے جاننے والوں سے بڑھ کر جاننے والے العلیم ہیں۔ انسانوں میں بھی یہ درجے ہوتے ہیں، بعض کم جاننے والے، بعض اس سے زیادہ جاننے والے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کچھ ایک خاص علم سکھانے بتانے کے لیے، اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو بہت سارے مضامین میں یا بہت سارے ایشوز جب لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے تو اس کے اثر میں آ کے اتنا پرزور مقالہ لکھ دیتے ہیں، بات کہہ دیتے ہیں، جذباتی ہو کر بیان کر دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے جذبات کو بھی اپیل کیا جاتا ہے، لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے ایک مثبت کام کی طرف، لیکن اس جوش میں بہت ساری اور چیزوں کو نظر انداز کر کے یا رد کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو سمجھتا ہے کہ اوہو یہ بات تو ایسے ہونی چاہیے اور دل کو لگ رہی ہے، انہوں نے اچھی بات کہی، اچھی لکھی، ایسے ہی کرنا چاہیے، اب وہ دوسری چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ ہر بات اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، ہر بات اتنی دو اور دو چار کی طرح واضح نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ یا تو حرام ہے یا حلال ہے، یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ ایسا قطعیات والا جو معاملہ ہے وہ کم ہی چیزوں میں ہوتا ہے، اور اس پر امت کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، اس میں الحمدللہ معاملات درست رہتے ہیں۔ یہ عموماً چیزیں جو بیچ میں ہوتی ہیں، جس میں یہ پہلو بھی درست ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ توجہ یہاں یہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ کرنا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اب اپنی گفتگو میں مستقل یہ بیان کرتا رہے کہ دیکھو ماں کا حق 3 گنا، باپ کا کم، باپ کو پیچھے رکھو، باپ کو پیچھے رکھو، ماں کو آگے کرو، ہم نے بلا وجہ دیکھو ماں کے سے مقابلے میں ماں کی تو بات مانتے نہیں، ابا کی زیادہ مانتے ہیں، ماں کا درجہ 3 دفعہ آیا ہے، حالانکہ وہی سب سے زیادہ محنت کرتی ہے اتنی دفعہ، اور باپ کو دیکھو ہم اس کی
ادب، اس کا لحاظ زیادہ رکھتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں اے مسلمان یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں. تو اس سے اگر کوئی یہ یعنی مثبت فائدہ اٹھا لے کہ اپنی والدین میں سے والدہ کی خدمت میں مزید اضافہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہوگا یہ کہ جس کو یہ بات بہت زیادہ سجھا دی جائے، وہ بچہ اسکول کا ہو یا مدرسے کا ہو یا بڑی عمر کے سادہ عام لوگ ہوں جو گہری سوچ اور فکر اور علم نہیں رکھتے، وہ کہیں گے اچھا کل سے میں اماں کی ماننا شروع کر دوں گا، ابا کی نہیں. ان دونوں کی ٹسل یا جہاں بھی اختلاف اور مسئلہ آئے گا تو یہ کرنا شروع کر دوں گا. تو ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے ماں کی اہمیت بتانے کا کہ باپ کی اہمیت کم کر دی جائے یا باپ کو پیچھے کر دیا جائے یا اس کی بات نہ سنی جائے. تو ظاہر بات ہے وہ بچہ یہ کرے گا تو پٹے گا ابا سے یا گھر سے نکالا جائے گا، اس کے حالات خراب ہوں گے. وہ حکمت کے خلاف ہے. یہ ماں کی عظمت بتانے کا مطلب تو یہ تھا کہ تاکہ عام طور پہ والد کی تو عظمت ہوتی ہی ہے، ماں کی بھی اس میں کچھ عظمت رکھو تاکہ لوگوں کو احساس ہو. اس لیے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو. وہ تمہارے خیال کرنے کا، تمہاری طرف سے محبت کا، صلہ رحمی کا زیادہ استحقاق رکھتی ہے ماں، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، اس کو ضرورت ہے. باپ تو اپنے کام خود ہی نمٹا لے گا. اس کو تو جو اس کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے تم سے بھی کرنے ہوں گے، یا باہر سے بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، لانا ہوگا، لینا ہوگا، تمہارے مال میں سے کچھ چاہیے ہوگا تو تم سے مانگ لے گا. ماں ذرا اس میں کمزور ہونے کی وجہ سے عموماً ذرا ڈپینڈنٹ ہوگی، اور والد اپنی خود کمائی کرتا ہے، اس کو اتنی زیادہ مشکلات اور پریشانی نہیں ہوگی. یعنی بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کو دھکے دے کے پیچھے کر دیا جائے اور اس کو تو آئندہ سے رسوا اور ذلیل کیا جائے اور اس کی بات بالکل نہ مانی جائے اور اماں کی ماننا شروع کر دی جائے کیونکہ ہم نے الٹا کر دیا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کہے گا اور ایسا چاہے گا بھی نہیں. اسی طرح یہ معاملہ ہے، ایک بات چلی ہے اور بہت عرصے سے چل رہی ہے اور اس پہ ماشاءاللہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو اچھی بات ہے. اور یہ آج سے نہیں، 100 سال ہو گئے الحمدللہ قرآن کی اہمیت پر، اس کے ترجمے و تفسیر پر. اسی لیے 100 سے زیادہ تفاسیر اردو زبان میں لکھی جا چکی ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، اور مزید بھی آ رہی ہیں. مختلف مکاتب بے فکر کے جو لوگ ہیں، اور یہ تفسیر جو تشریحات جو ہوتی ہیں، یہ دروس القرآن جو ہوتے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اور ان کو یہ بات دل کو لگتی ہے کہ واقعی ہمیں قرآن پڑھنا سمجھ کے چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، زندگی میں لانا چاہیے، تو وہ اپنی اس پوری فرسٹریشن کو جو انہوں نے اپنی زندگی کے پچھلے 20-25 سال میں قرآن نہ پڑھ کے یا 30-40 سالوں میں اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے قرآن سے تعلق نہ رکھ کے نقصان اٹھایا، اس پر وہ ایک ری ایکشن یہ دکھاتے ہیں کہ اب ان لوگوں کے خلاف یا ان باتوں کے خلاف یا ان اعمال کے خلاف کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کا تعلق ان کی فکر سے نہیں ہے. یعنی اب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کہے کہ قرآن آپ تلاوت کیجئے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ دیکھو قرآن کی تلاوت کی طرف لگا دیا، حالانکہ قرآن تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ عمل کرنے کی کتاب ہے، یہ اس میں سے دعائیں نکال کے بتا رہے ہیں. قرآن جو ہے زندوں کے لیے دستور ہے، یہ ان کو مردوں کا منشور بتا رہے ہیں. قرآن جو ہے علم کی کتاب ہے، علماء کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا چاہیے، یہ جاہلوں نے اٹھا کے لے لیا اور وہ جو ہے وہ ناظریں پڑھ کے چھاپ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. حافظ صاحب، قاری صاحب لگے ہوئے ہیں، امائیں دادیاں لگی ہوئی ہیں. یہ پوری دنیا کو تسخیر کرنے کا سبق دیتا ہے. اس سے قومیں اٹھائی جاتی ہیں، قومیں گرائی جاتی ہیں. اس میں اتنا زور ہے، اتنی جان ہے. اور یہ جو اب صرف مدرسوں میں ہی رہ گئے ان کو پڑھنے پڑھانے کا نصاب. یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن آیا تھا اور یہاں ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے لگا دیا. تو یہ دہائی دی جائے اور یہ افسوس کیا جائے کہ دیکھو ہم نے قرآن کو کہاں سے کہاں پھینک دیا، نعوذ باللہ. تو ایک درجے میں یہ بات درست ہے کہ ہم نے واقعتاً پچھلے 100 سالوں میں 200-250 سالوں میں قرآن کے اس مقام کو اس طرح سے امت کی حیثیت سے نہیں لیا. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ عمل کم کیا. ظاہر بات ہے جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے عمل کم کیا، پھر آہستہ آہستہ جب ان کا عمل نہیں رہا تو اگلوں نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں، وہ اور پیچھے ہوتے کیفیت یہ آ گئی کہ کم. لیکن اس کے ساتھ یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب یہ توجہ دلائی جائے تو یہ بتایا جائے کہ تو یہ بھی کر لیکن یہ بھی کرنا چاہیے. اصل تو یہ ہے کام.
ہوتا کیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، تم نے کیا کیا اے مسلمان، تم نے نقصان کر دیا اور ہمیں سوچنا چاہیے، جب یہ ہماری تقریر ہوتی ہے تو سننے والے وہ جو پہلے قرآن پڑھتے تھے ناظرہ بھی، اور ایک ان کا معمول تھا، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ترجمہ تفسیر تو ان کا ذوق تھا نہیں، یا ان کی صلاحیت نہیں تھی، یا ان کو وہ پڑھنے ہی نہیں آتی عربی، یا درس قرآن کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں نوکری کی وجہ سے۔ لے دے کے وہ صبح میں یاسین پڑھ لیا کرتے تھے، گھر سے نکلتے ہوئے قرآن کا ایک آدھ صفحہ 2 صفحے دیکھ لیتے تھے، ظہر کے بعد کھانے کے وقفے میں جو تھوڑا ٹائم ملتا تھا تو ظہر کی نماز میں 5-1 منٹ اب یہ ہے تو قرآن کھول کے دیکھ لیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں تو فائدہ ہی نہیں، اب اس کو پڑھنے کی وہ اہمیت جب نہیں ہے تو میں وہ کام کروں گا جب موقع ملے گا نا، تو ریٹائر ہو کے یا چھٹیاں ہوں گی یا جب رمضان آئے گا یا اس کے بعد، یا 1 سال کی چھٹی لے لوں گا یا 1 مہینے کا، یا تو اس وقت قرآن پڑھوں گا، سمجھ کے ترجمے سے لا کے پورا شیلف میں سیٹ رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ چھٹیاں جب ریٹائرمنٹ، اور وہ نوبت ہی نہیں آتی، یا آتی ہے تو 6 مہینے، سال بھر، 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد، یا ریٹائرمنٹ کے موقع پر، اور پتہ نہیں اس وقت تک کیا حالات ہوں۔ تو اس عرصے میں جو وہ کر سکتا تھا آپ نے اس سے بھی اس کو ہٹا دیا، اور اس کو یہ سجھا دیا کہ جو یہ کر رہے ہیں سارے لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان سارے لوگوں سے بدگمان ہے۔ پہلے عمل کرتا تھا، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتا تھا، اب قرآن پڑھ بھی نہیں رہا۔ پہلے قرآن پڑھ کے کچھ بخشتا تھا، اب وہ بھی نہیں کر رہا۔ اب وہ جس جگہ پر تھا اس سے بھی نیچے آ گیا۔ پہلی سیڑھی یہ تھی ایمان لانے کے بعد کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی، قرآن پر ایمان لانے کے بعد اگلا حق یہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جاتی، اس پر وہ تھا موجود۔ لیکن آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں وہ اس سے ایک درجہ اور پیچھے ہو گیا، اب صرف ایمان رہ گیا قرآن پر۔ ارادہ بہت اچھا ہے کہ ترجمہ تفسیر پڑھوں گا، لیکن نہ سننے کا موقع مل رہا ہے، دروس کی مجلسوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے، نہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو وہ جو پہلی سیڑھی پر آ گیا تھا اور کئی سالوں سے تھا، کوشش کر کے ہمت کر کے اس کو دوسری سیڑھی پر لانا چاہیے تھا، لیکن آپ کی کم عقلی نے، جہالت نے، حکمت کی کمی نے، باوجود اس کے کہ آپ اخلاص سے بات کہہ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اخلاص سے لوگوں میں شعور آئے کہ ہمیں قرآن سمجھ کے اپنی زندگیوں میں لانا ہے، جو بہت اچھا جذبہ تھا، لیکن حکمت کی کمی، مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے، بڑوں کو نہ دکھانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے، یا شیطان کے اس وسوسے یا ورتے میں آ جانے کی وجہ سے، نفس کے اس دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے کہ مجھے بہت اچھا سمجھ میں آ گیا، مجھے جو بات سمجھ میں آئی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے، سننے، سمجھنے کی۔ اب وہ چیز ویریفائڈ نہیں ہوئی، بڑوں کی طرف سے توجہ نہیں آئی، اور آپ کا لکھا ہوا ایک ایسا چھوٹا سا آرٹیکل، ایسا کچھ جذباتی سا کلپ، ایک موقع پہ آپ نے کوئی خاص بات کہہ دی، لکھ دی، کر دی، اس نے ایسے کئی لوگوں کو نقصان پہنچا دیا۔ اب تو وہ بات آپ کی نکلی اور آگے گئی آپ کے ہاتھ سے، بالکل پہلے تو چھاپی جاتی تھی، اب یہ میڈیا پہ جہاں پہنچنی ہے 1 سے 1000 لوگوں میں پہنچ گئی۔ تو اس میں اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے اس اگلے سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پہ آ جائے تو یہ آپ کا فائدہ زیادہ ہوا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس دوسری سیڑھی سے تیسری سیڑھی پر آئیں گے آپ کی اس کوشش کے نتیجے میں؟ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو اگر اسی کام ہو سکتا ہے ایک 15-20 اوپر بھی جائیں، لیکن ایک کا بھی نقصان ہونا کیا آپ کو برداشت کرنا چاہیے؟ نہیں، ہونا کیا چاہیے کہ مسلمان تو خیر خواہ ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہی بات کہی جائے، لیکن اس انداز سے کہی جائے کہ جس سے اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ تو جو کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پہلے اسٹیپ سے تو نکل کے دوسری سیڑھی پر آ گیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، یہ آپ کی صلاحیتیں، محنتیں، وقت جو آپ لگا رہے ہیں اللہ سے قبول فرمائے۔ اب ہمت کر کے ذرا دوسری سیڑھی پر بھی آئیے، ایک اور اسٹیپ اوپر چڑھیے، تیسرے پر آ جائیے۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا آسان طریقہ کیا ہے سمجھنے کے لیے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو بڑا آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں، فلاں عالم کا درس بہت اچھا ہے، وہاں دروس موجود ہیں، آن لائن بھی موجود ہے، یہ کلپ لے لیے، اچھا یہ نہیں کر سکتے، یہ میری طرف سے ہدیہ لے، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، کتاب وہاں سے خرید لیجیے۔ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسا کیجیے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، سورہ یاسین، آپ اس کو پڑھنا شروع کیجیے۔ آج سے ایسا کیجیے کہ روزانہ 1 صفحے کا ترجمہ، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 4 لائنیں، 5 لائنیں طے کر لیں کہ ہر روز بس 1 2 3 لائنوں کا خالی ترجمہ پڑھوں گا۔ اب تو آپ گاڑی میں جاتے ہوئے جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، تو آپ کو ساتھ ساتھ سننے کا ترجمہ بھی مل جائے گا، قرآن کی تلاوت چلے گی، پیچھے ترجمہ آ جائے گا، مختصر تشریح والا چاہیے تو وہ بھی لے لے گا، پہلے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ تو آپ اس کو انکریج کر کے اگلے اسٹیپ پہ لا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی جذباتیت، کسی حد تک جہالت، حکمت کی کمی، باوجود اخلاص کے اس کا نقصان کر دیا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں
خالی صبح شام بیٹھ کے ایسی کچھ باتیں کہہ دینی چاہیے بغیر سوچے سمجھے، یا اس پہ ذرا کچھ عقل استعمال کر کے حکمتیں لگا کے لوگوں کی ذہن سازی ایسے کرنی چاہیے کہ ہم جہاں ہیں اس سے پیچھے نہ چلے جائیں۔ یہ کام ہم بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں۔ ایک آدمی دین کے کسی ایک طبقے میں، کسی ایک جماعت سے، کسی ایک گروہ سے لگا ہوا ہے، آپ اس کو اس کی خرابیاں بیان کر کر کے اس سے پیچھے کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ بھی نہیں آتا۔ تو بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو کٹ کے آپ کے پاس آ جائیں، ظاہر بات ہے وہ جو آپ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، چلو اس کا تو فیصلہ آپ نے کر ہی لیا، تو اپنے اختیار سے ہی صحیح، کسی بڑوں سے پوچھے بغیر، لیکن چلو مان لیا کہ آپ حق پر ہیں، تب بھی کیا ہر ایک کو جو آپ پیچھے کریں گے وہ چھوڑ چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اور اگر یہی نیت ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوں تو اس میں اخلاص کہاں رہ گیا؟ خیر خلاصہ یہ کہ اپنی بات کو کہنے سے پہلے، اپنے کام کو کرنے سے پہلے بڑوں کو دکھا لیا جائے، اہل علم کو دکھا لیا جائے، ان کے مشورے سے کہ یہ کیا بات مجھے کہنی چاہیے، کسی عالم کو دکھا لیجیے مثلاً آپ پہلے، اور پھر اس کو اگر آپ فارورڈ کریں، اور اگر آپ عقل کل ہیں تو پھر تو آپ کا جو دل چاہے کریں۔ بہرحال اخلاص کے باوجود بھی، اخلاص نیت یعنی اچھے جذبے کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اخلاص نیت میں کمی ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کام صحیح جگہ صحیح وقت پہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کا نقصان ہو جائے گا، کس سے۔ ایک بات جو بڑوں کے درمیان کی جائے، بالغوں کے درمیان کی جائے، وہ نابالغوں کے درمیان نہیں کی جائے گی، حالانکہ وہ عین شریعت کے مطابق ہوگی۔ تو ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ، طریقہ، ہر حکمت ہوتی ہے، اس کے بغیر بات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ اہل علم جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کم بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح شام بیانات ہی کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، طریقے سے سکھاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو کانٹیکس میں رکھ کے۔ تو ان سے سیکھیے یہ سب چیزیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔